اللہ کے فیصلے ہمیشہ تمہارے حق میں ہوتے ہیں، چاہے تمہیں وہ اس وقت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے فیصلے انسان کے سمجھنے سے پرے ہوتے ہیں، لیکن ہر فیصلے کے پیچھے اللہ کی رحمت اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ لیکن جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی گھس جاتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بات نہیں سن رہا۔ وہ پل کتنا بھاری ہوتا ہے جب تمہارے آنسو تمہاری دعا کے ساتھ بہتے ہیں، لیکن تمہیں کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ نا امیدی کا ایک بوجھ دل پر ایسے سوار ہو جاتا ہے جیسے زندگی کی ہر خوشی کھو گئی ہو۔ تمہارے دل کے اندر ایک خلل پیدا ہو جاتی ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ ہر دعا کرتے وقت ایک سوچ ستاتی ہے، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میری دعا ضائع ہو رہی ہے؟ لیکن یقین رکھو، اللہ تمہاری ہر پکار سنتا ہے۔ وہ تمہارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، تمہارے درد کو محسوس کرتا ہے اور تمہارے جذبات کو سمجھتا ہے۔ لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک مصلحت ہوتی ہے۔ شاید اللہ تمہیں اس چیز سے بچا رہا ہے جو تمہارے حق میں بری ہے۔ وہ تمہارے لیے اس سے بہتر کچھ تیار کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہترین ہو۔ یہ نا امیدی جو تمہارے دل کو گھیر لیتی ہے اصل میں شیطان کا دور ہے جو تمہارے یقین کو کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تمہارے یقین کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، تمہیں صبر سکھانا چاہتا ہے اور تمہارے لیے ایک ایسی راہ تیار کرنا چاہتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہو۔ تمہارے آنسو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، تمہاری دل کی بے چینی تمہیں اللہ کی رحمت کی تلاش میں لگاتی ہے۔ بس اس کے فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یقین رکھو کہ وہ تمہارے لیے وہی کرے گا جو تمہارے حق میں سب سے اچھا ہوگا۔ سوچو، ایک ماں جب اپنے بچے کو جلانے والے چیز سے دور رکھتی ہے تو بچہ سمجھتا ہے کہ اس کی ماں اسے روک رہی ہے۔ اس کی ماں اسے روکتی کیوں ہے؟ نہیں، لیکن ماں جانتی ہے کہ وہ اس چیز سے بچے کی حفاظت کر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تمہیں ان چیزوں سے دور رکھتا ہے جو تمہارے لیے خطرناک ہیں، چاہے تم ابھی نہ سمجھ سکو۔ جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے سمجھ لو کہ اللہ تمہیں صبر سکھا رہا ہے۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو یقین کرو کہ اللہ تمہارے لیے اس سے بھی بہترین وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ یا تو تمہاری دعا کا جواب فوراً دیتا ہے یا اس سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے یا اس کا اجر آخرت میں رکھتا ہے۔ بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھو، دعا کرتے رہو، صبر کرتے رہو۔ شیطان تمہیں یہ بتائے گا کہ اللہ تم سے ناراض ہے، لیکن تمہارے آنسو اور تمہارا ذکر اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب تم رات کے اندھیروں میں تہجد کے وقت اپنے رب سے بات کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا اللہ تمہاری بات سن رہا ہے۔ ہر تکلیف کے پیچھے ایک رحمت ہے اور ہر انتظار کے پیچھے ایک حکمت۔ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو اور یقین رکھو کہ جو اللہ دیتا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ شاید آج تم سمجھ نہیں پاؤ، لیکن کل تمہارے دل میں شکر کے الفاظ نکلیں گے اور تم کہو گے، میرا اللہ بہترین ہے، اس نے مجھے وہ دیا جو میرے حق میں سب سے اچھا تھا۔ بس یقین رکھو، صبر کرو اور اپنے رب کی رحمت کا انتظار کرو۔